سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے 147 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قد نرى، بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہک، بار بار اٹھنا تیرے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، سو البتہ ہم پھیر دیں گے ہم تجھ کو، قبلۃً ترضاها، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں، فول وجہک، اب پھیر لے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جس جگہ بھی تم ہوا کرو، فولوا وجوہکم، تو پھیر لیا کرو اپنے چہرے، شطرہ، اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقین جن لوگوں کو کتاب ملی ہے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں، عما یعملون، ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر تو لے آئے ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ساری نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، تب بھی وہ نہ مانیں گے تیرے قبلہ کو
وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ مانیں گے ان کا قبلہ، وما بعضهم بتابع، اور نہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو مانتا ہے، قبلۃ بعض، دوسرے کے قبلہ کو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ چلے ان کی خواہشوں پر، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس علم کے جو آپ کو پہنچا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ بھی ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بلا شبہ ایک فرقہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پھر تم نہ ہو شک لانے والوں میں۔ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے درسوں کے اندر کہ بیت اللہ کی تعمیر بار بار ہوئی، اور سب سے مشہور تعمیر وہ جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ سارا خطہ عرب ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار اپنے آپ کو کہتا تھا، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ اس قبلہ کو پسند فرماتے تھے، اور حجاز کے لوگ، عرب کے لوگ بھی سارے کے سارے مشرک ہونے کے باوجود بھی اس کی عظمت کے قائل تھے، اور اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے قائل تھے۔ البتہ درمیانی دور کے اندر جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو وہ قبلہ اس کو سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر بیت اللہ جو مکہ معظمہ میں ہے اسے پسند فرماتے تھے، ادھر آپ کا رجحان مبارک تھا۔ درمیانی عرصے میں بنی اسرائیلی انبیاء کے لیے جب بیت المقدس قبلہ بنا تو اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے ہجرت سے پہلے جب اللہ کی عبادت کرتے تو بیت اللہ کی اہمیت تو اپنے ذہن میں تھی ہی، لیکن آپ سے پہلے قریبی زمانے کے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس بن چکا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے وقت ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس کی طرف رخ بھی بن جاتا۔
لیکن قلبی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش چاہت یہی تھی کہ وہی قبلہ اول جو آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے، ابراہیم و اسماعیل نے اس کی تعمیر کی ہے اور وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، وہی قبلہ مقرر ہو جائے۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے کہ اللہ کی وحی آ جائے اور وحی کے ذریعے سے بات معلوم ہو جائے اور پھر بیت اللہ خانہ کعبہ ہی قبلہ مقرر ہو جائے۔ اسی کو قرآن ذکر قد نرا، قد حرف تحقیق ہے، یقینی بات ہے، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہ کا آپ کے چہرہ، آپ کے منہ کا بار بار اٹھنا، فی السماء آسمان کی طرف۔ آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے بارے میں قبلہ بنانے کا حکم آ جائے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، سو اب ہم پھیر دیں گے تجھے اس قبلے کی طرف ترضاہا، جس سے آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی کا فیصلہ سنانے کے بعد پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَ، لو اب پھر پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ مدینہ میں رسول اللہ جیسا سن چکے آپ کے تحویل قبلہ کا حکم اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما چکے تھے۔ اور ایک محلہ ہے مدینہ منورہ میں بنی سلمہ، وہاں ایک مسجد ہے جو اس وقت وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سمیت نماز ادا فرما رہے تھے، بیت المقدس ہی کی طرف آپ کا رخ تھا۔ 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے کہ اللہ کی وحی آ گئی، اور بقیہ 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے حکم کی تعمیل میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ اس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز ادا کرنے سے کہ وہاں اس مسجد میں آدھی نماز بیت المقدس طرف اور آدھی نماز بیت اللہ کی طرف ادا کی گئی، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین بن چکا ہے۔ اب وہ مسجد قبلتین ہی کہلاتی ہے۔ باقی تفصیلات تو آپ سن چکے ہیں۔ تو جب تحویل قبلہ ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ دشمن کو تو کوئی اعتراض کا موقع ملنا چاہیے، بہانا چاہیے، وہ بات بنے یا نہ بنے لیکن اس کو بہانا چاہیے اعتراض کرنے کا۔ یہودیوں کے منہ کھل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ ایک طرف اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور سابقہ انبیاء کے پیروکار بھی کہتے ہیں، اور پھر ان کا قبلہ بھی بدل دیا۔ کیا ان پر ان کا دین مشتبہ ہو گیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دین اصل ہے کیا؟ اور ان کا دیکھا دیکھی جو منافقین تھے نام نہاد، انہوں نے یہ بکواسات شروع کر دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کے سچے نبی نہیں، معاذ اللہ۔ اگر سچے نبی ہوتے تو سابقہ انبیاء کی تعلیم کے خلاف کیوں ایسا کام کرتے؟ گوئے رسالت پر ان کا یہ ایک اعتراض تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اعتراض تو بے بوگس تھا، بے معنی تھا، اور پیچھے پڑ چکے کل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، بیت المقدس بھی اللہ کا، بیت اللہ بھی اللہ کا۔ اور مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے تو نہ بیت المقدس کو عبادت کرتا ہے، نہ بیت اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی۔ ان جگہوں کو، ان علاقوں کو تو معبود برحق کی تجلی گاہ سمجھتا کہ اللہ کے انوارات کی تجلی ان پر پڑتی ہے، اور اس لیے اس رخ پر وہ نماز ادا کرتا ہے۔ اصل تو معبود رب العالمین کی ذات ہے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، وہ جدھر چاہے چلائے۔ اس کا جواب تو دے دیا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ کی تحویل جو فرمائی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون پکے ایمان والا ہے اور کون کچے ایمان والا ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول اللہ کا پیروکار ہے اور کون اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا۔ نبی پر جس کا سچا ایمان ہوگا پھر وہ علتیں نہیں تلاش کریں نبی نے یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا۔ سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا جو اشارہ آ گیا اس پر چل پڑا، وہ بات سمجھ میں آئی، اس کی حکمت یا نہیں سمجھ میں آئی۔ لیکن جو کچے ایمان والا ہوگا یا منافق ہوگا وہ علتیں نکالے گا کہ اس بات میں کیا حکمت ہے اور اس میں کیا حکمت ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ جو پکے ایمان والے تھے صحابہ اکرام، انہوں نے کبھی بھی علتیں نہیں تلاش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات سنا چکا ہوں، ایک غزوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، مدینہ طیبہ میں پہنچے، تھکے ہارے تھے، کچھ زخم سے چور چور تھے صحابہ اکرام۔ حضور نے ہتھیار کھول دیے تھے، کسی نے نہیں کھولے تھے، اسے جبریل امین آ گئے اور آ کر پوچھا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار کھول دیے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہم نے ہتھیار کھول دیے۔ فرمایا فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں کھولے، آپ صحابہ کو حکم دیں تو آگے چلیں بنو قریظہ میں۔ یہ یہودیوں کا ایک منحوس گروہ تھا جنہیں بالآخر قتل کیا گیا تھا، ان کے عورتیں بچے لونڈی غلام بن گئے، بڑے شریر لوگ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں جو تھکے ہارے صحابہ اکرام کو حکم دیا، لا یصلین احدکم الا بنی قریظہ۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، عصر قریب آ رہی تھی، فرمایا کہ تم نے عصر کس شخص نہیں پڑھنی، بنی قریظہ میں پہنچ کر پڑھنی، بس حکم کی تعمیل ہوگی، چل پڑے۔ البتہ یہ ہوا کہ راستے میں چلتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا، ابھی بنی قریظہ نہیں پہنچے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، اس واسطے ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے۔ چنانچہ کچھ نے راستے میں نماز پڑھ کر آگے جانا مناسب سمجھا، اور کچھ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین، کوئی شخص بنو قریظہ پہنچے بغیر نماز نہیں پڑھے گا۔ انہوں نے ظاہری حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر آگے جانے کی کوشش کی۔ گویا صحابہ کرام میں دو طبقے ہو گئے، کچھ راستے میں نماز پڑھ کر آگے گئے اور کچھ راستے میں نماز نہیں پڑھی، آگے جا کر نماز پڑھ، گو نماز تھوڑی قضا ہو گئی تھی، لیکن ظاہر میں حکم انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کیا جن کی نماز قضا ہو گئی، اور دوسرے بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے تھے، لیکن نماز اپنے وقت میں پڑھ لی اور پھر حضور کے مطابق آگے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، حضور نے نہ ایک کو برا کہا نہ دوسرے کو برا کہا، منشا الہی دونوں نے پورا کیا ہے، اور جس نے راستے میں نماز پڑھی اس نے رسول اللہ کی مخالفت نہیں کی، اس نے قرآن کریم کے ظاہر کو سامنے رکھ کر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے، اور جس نے نماز راستے میں نہیں آگے پڑھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر فرمان کے ارشادات کو سامنے رکھ کر، حضور کے الفاظ مبارکہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے راستے میں نماز نہیں پڑھی۔ تو صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا تھا کہ حکم کی تعمیل، کہ نبی برحق کو سچے نبی نے کہہ دیا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس کی وجوہ نہیں تلاش کرنی کہ اس کی وجہ کیا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے خالص مومن کا اور دوغلے کا۔ خالص مومن نبی کا کلمہ جب اس نے پڑھا، پورے شعور کے ساتھ پڑھا، پھر اس کو ساری زندگی اس میں مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن منافقین بھی تھے مدینہ طیبہ کے اندر، وہ ہر بات میں کیڑے نکالتے تھے، وہ منافق شمار ہوئے اور منافق ہی مرے وہ۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ بعض کلمے کا بول زبان سے بول لینے کا نام ایمان نہیں، جو کلمہ بولا ہے تو اس کو اس کی حقیقت بھی اپنے اندر اتارنی پڑے گی۔ پھر دین کے فیصلوں میں اعتراض نہیں کرنا، نہیں سوچنا، علتیں حکمتیں نہیں تلاش کرنی، اور ان سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی۔ کوئی گنجائش پیدا ہو جائے، کوئی ہمارے لیے سہولت نکل جائے، ایک مومن کی شان یہ نہیں۔ دیکھیں بعض غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیج رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا
یہ اگر شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا اس نے پکڑ لینا ہے، یہ شہید ہو جائے تو جنہوں کو مخاطب کہ تم شہید ہو جاؤ تو پھر جھنڈا تمہارا ساتھی وہ پکڑ لے، اس کو فرمایا تم شہید ہو جاؤ تو فلاں پکڑ لے، تم شہید فلاں پکڑ، اور ایسا ہی ہوا۔ گر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بان مبارک سے یہ سن رہے ہیں اور موت کو سامنے نظر آ بھی رہی ہے، لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک پل کے لیے بھی تحمل کریں۔ صحابہ کرام اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے اور پھر دوسرے جھنڈے اٹھاتے رہے، وہ بھی شہید ہوئے، دوسرے نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ شہید ہوئے، تیسرے نے جھنڈا اٹھا لیا۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ نبی کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اس لیے اللہ پاک نے پھر ان کو اپنی کتاب کے اندر ایسی جگہ دی جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ نام کے مسلمان نہیں تھے اس زمانے کے لوگوں کی طرح، کوئی بہانہ مل جائے اسلام پر اور اہل اسلام پر اعتراض کرنے کا۔ یہود و نصارہ کی زبان اپنے منہ میں ڈال کر پھر وہی کچھ بولیں گے اہل اسلام کے خلاف۔ جو وہ بلوانا چاہتے ہیں ملک کے اندر، یہ مختلف قسم کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں جیسے کل ہوئے، یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایمان کی رمق بھی جس کے اندر ہوگی وہ کسی بے گناہ کو، بڑا آدمی بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا، معصوم بچوں کو تو قتل کرنا ایک درکنا۔ لیکن دین دشمن قوتیں جہاں بھی بیٹھی ہیں اور ان کے ایجنٹ اس ملک کے اندر موجود ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے باقاعدہ آدمی تیار کیے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں مسلمانوں کی بنائی ہوں گی، ان کو زبان سکھائیں گے، ان کو بہت کچھ سکھائیں گے، اور پھر سے وہ سارے حرکتیں کرانے کے بعد پھر پروپیگنڈا۔ کوئی عقل مند اور باشعور انسان جس کو اللہ پاک نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے وہ کبھی ان بکواسات پر توجہ نہیں دیتا۔ لیکن سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کے ایمان پختہ بھی نہیں ہوتے، سب کی عقلیں بھی سلامت نہیں ہوتی۔ بس ٹھیک ہے، ایک بھیڑ چال ہے، جدھر اس دجالی میڈیا نے چلا دیا تو چل پڑے، وہی کچھ کہنا شروع کر دیا، اپنے زبان سے جو وہ کہلواتے ہیں، یہ ہیں سارے کے سارے مسلمان کہلانے والے۔ جنازہ الحق کے زمانے تک تو ملک میں جو بھی دھماکہ ہوتا تھا سارا انڈیا کراتا تھا، اب انڈیا ان کا پکا دوست ہو چکا، اب وہ کچھ نہیں کراتا۔ اب سارے کے سارے جو ہیں جتنے جرائم ہیں وہ طالبان کے۔ جو آقا ہیں وہ بلوا رہے ہیں، جن کے یہ گماشتے ہیں وہ ان سے کہلوا رہے ہیں کہ تمہاری سلامتی اسی کے اندر ہے، تمہارا اقتدار یا حکومت اسی کے اندر ہے کہ جو ہم بلوائیں گے بولو، اور میڈیا والوں کو ان کے منہ میں جو کچھ ڈالا ہے، جو ہم بلوائیں گے وہ بولو، اور بول رہے ہیں وہ۔ لیکن آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ جس بھی انسان کو خدا بندے کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ایمان دیا ہے، وہ بدترین اپنے دشمن کے معصوم بچے کو قتل نہیں کرے گا۔ اگر اس کے ساتھ دشمنی ہے تو اسی کو ہدف بنائے گا جس کے ساتھ براہ راست دشمنی ہے، معصوم بچوں کو قتل نہیں کرے گا۔ اور کوئی نہیں سوچتا بھائی طالبان کا ان بچوں کو قتل کرنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر فرض کرو تمہارے خیال کے مطابق ہیں تو پھر وہ ان کو کیوں نہیں ماریں گے کہ جو ان کے قاتل ہیں؟ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ لیکن کوئی نہیں، وہ ایسے طرح جس طرح کچھ عرصہ پہلے سوات کے اندر ایک ڈرامہ رچایا گیا ایک لڑکی پر حملہ کرنے کا، وہ طے شدہ ایک پروگرام تھا، اور جو ہی وہ ڈرامہ کیا گیا پوری دنیا چیخ اٹھی، پوری دنیا میں اس کو نوبل انعام مل گیا۔ نوبل انعام صرف اسی کو ملتا ہے جو ان کے لیے کام کرتا ہے۔ نوبل ایک یہودی ہے، یہودی کبھی کسی مسلمان کو
انعام نہیں دیتا جب تک کہ وہ ان کے اسلام کا غدار نہ ہو، ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے۔ وہ لڑکی کو تو اتنا شعور نہیں تھا، لیکن اس کی زبان سے کہلوایا گیا یا اس کے قلم سے اس کے نام سے لکھوایا گیا۔ داڑھی والے کو دیکھ اس کو فرعون یاد آتا تھا۔ اسلامی شاعر سے نفرت یہ اس کے مزاج میں تھا۔ اب پھر عجیب ڈرامہ ہے، یہاں پاکستان میں اس پر حملہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کی جو تصویر آئی اس میں ماتھے کے ایک طرف پٹی باندھی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے غور کیا اس بات پر، اور برطانیہ میں جا کے اس کی پٹی دوسری طرف باندھی ہوئی تھی، اس طرف کوئی نشان نہیں تھی۔ ایک ڈرامہ تھا، ڈرامہ کرنا تھا صرف دینی قوتوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور آہستہ آہستہ اس ملک کے اندر ایک بڑی اکثریت، چونکہ اس ملک کے اندر بسنے والے لوگ لاشعور ہیں، جو شعور والے لوگ ہیں وہ صرف انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی نہیں۔ بعض اوقات پڑھے لکھوں کی زبان سے ہم ایسی باتیں بولتے ہیں تو سر پیٹ کر رہتے ہیں، یا اللہ ان کو کون کہتا ہے یہ پڑھے لکھے ہیں؟ عقل نام کو کوئی چیز چھو کر بھی نہیں گزری ان کو۔ تھوڑی دی خدا داد صلاحیتوں کا استعمال کر کے ذرا سوچیں تو صحیح۔ وہ لوگ تھے صحابہ جن کو خدا بند پہ ایمان کی دولت سے نوازا، وہاں اسی زمانے کے اندر منافق بھی تھے، صحابہ بھی کلمہ گو تھے، اور عبداللہ بن ابی کی ذریت وہ بھی کلمہ گو تھے، لیکن وہ کلمہ گو اسلام کے اندر عیب اور خامیاں تلاش کرتے تھے۔ موقع ملنے پر رسول اللہ پر بھی اعتراض، مسلمانوں پر بھی اعتراض، اسلام کے احکام پر بھی اعتراض، جیسے کہ اس زمانے کے جدید دور کے منافقین بول رہے ہیں۔ لیکن سچے مومن نہ نبی پر اعتراض ہوتا تھا نہ اسلامی احکام پر اعتراض ہوتا تھا، جان قربان کر دیتے تھے، تعامل نہیں کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے اعتراض کیا لیکن مسلمانوں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں نے سنا چکا ہوں کہ مسجد قبلتین کے اندر 2 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھی، اور درمیان میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو باقی 2 رکعتیں بیت اللہ طرف رخ کر، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ایسا کیوں، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ 2 رکعتیں ہماری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کوئی ایک انسان نہیں تھا ان میں جس نے یہ پوچھا یا ایسا کیوں۔ وہ سمجھتے ہیں نبی برحق ہے، اور نبی برحق کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز ادا کر رہے تھے۔ اکثر بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز ادا کرتے، جوتے پاک ہوتے تھے، ہماری گندی گلیوں کی طرح نہیں پھرا کرتے تھے۔ وہ پاک جوتے کے ساتھ نماز آج بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ نماز کے دوران جبریل امین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے الگ کرا دیے گئے۔ نماز ابھی ختم نہیں ہوئی، نماز کے دوران ہی حضور نے جوتا اتار دیا۔ جو پیچھے کھڑے مقتدی تھے انہوں نے جوتے اتار دیے۔ تو نماز سے فارغ ہو کر کسی نے نہیں پوچھا، رسول اللہ نے دریافت فرما لیا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے اتارے تو ہم نے سمجھا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہوگا۔ واقعہ حکم تو اللہ کا آیا تھا، لیکن جوتے اتارنے کا حکم نہیں آیا تھا کہ مستقل اتارو، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے کسی کنارے پر نیچے کی طرف کوئی نجاست کا کوئی ذرہ لگا ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اندازہ نہیں ہوا تھا، تو جبریل امین نے پاؤں سے الگ کرا دیا۔ لیکن صحابہ اکرام نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والے، نبی نے یوں کیا ہے تو ہم یوں کریں گے، یوں کہ یوں کریں گے، کوئی اعتراض کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اور اسی مدینہ کے اندر اعتراض کرنے والے اور کیڑے نکالنے والے تھے، ان کے بارے میں پھر اللہ نے سورۃ نازل کر دی، سورہ منافقون، اور سارے قرآن کریم کے اندر ان کے آگے سورہ توبہ آئے گی تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ منافقین کا کیسا آپریشن کیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ تو حضور کو مخاطب کر قد نرا تقلبک، ہم دیکھتے ہیں آپ کا بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف، سو اب ہم پھیر دیں گے آپ کے قبلے کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، لو اب پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف،
وحیث ما کنتم، مسلمانوں کہا اور مسلمانوں تم بھی جہاں ہوا کرو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ رہے یہ اعتراض کرنے والے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جن کو کتاب ملی ہے یعنی یہ یہود و نصارہ، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے۔ ان کو پتہ ہے کتاب کے اندر کہ نبی آخر زمان صاحب قبلتین ہوں گے، دو قبلوں طرف رخ کر نماز پڑھیں گے، ان کتاب میں لکھا ہے۔ نبی آخر زمان کی سچے ہونے کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں، یعنی اندر کی جو کیفیت ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو ظاہر میں جو ان کا اعتراض ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ ایک تفسیر میں نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بیت اللہ کی تحویل ہو گئی۔ ہمارے شیخ استاد الاساتذہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان آیات کی تفسیر یوں کرتے تھے، تقلب کا لفظ باب تفاعل ہے عربی گرامر کے قانون میں، اور اس میں تکلف کا مادہ معنی پایا جاتا ہے۔ تقلب کا معنی وہ کرتا ہے کہ ہم بات دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا بار بار ناگواری سے اٹھنا، اور عربی قانون میں یہ ہے لکھا ہے لغت کتاب میں، تقلب الشیء ظاہر البدن کالحیۃ تتقلب فی رمضا، سخت گرم ریت کے اوپر جب سانپ چلتا ہے تو لوٹ پوٹ ہو کر بڑی ناگواری کے ساتھ چلتا ہے، اس کو تقلب کہتے ہیں، ناگواری کے ساتھ۔ تو مولانا حسین صاحب نے مانا یہ کہا کہ ہم آپ کے چہرے کا ناگواری کے ساتھ آسمان پر اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ ناگواری کیوں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پسند تو فرماتے تھے، لیکن حضور کی خواہش یہ تھی کہ ابھی تحویل قبلہ کا حکم نہ آئے، کیونکہ تحویل قبلہ کا اب حکم آ گیا تو یہودیوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دینا، اور منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ ابھی کچھ عرصہ ہمارا اتفاق والا معاملہ قبلہ چلتا رہے، اور ان میں سے کم وقتوں کچھ نہ کوئی ہدایت مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے طالب تھے، ذرا راست پر آ جائیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ناگواری کے ساتھ ابھی یہ حکم نہ آئے کچھ عرصہ کے لیے تو ٹھیک ہے۔ اور اس کی علت کیا ہے؟ اب یہ آیت وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، حضور چاہتے تھے کہ یہ ان والا قبلہ جن پر جس قبلہ یہ مانتے ہیں ابھی سر دس ہمارا قبلہ بھی وہی رہے، تاکہ اختلاف کی شکل نہ پیدا ہو اور انتشار نہ پیدا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس، بالکل لے آتے ہیں نبی، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ جتنی بھی نشانیاں لائیں، ما تبعوا قبلتک، انہوں نے آپ کے قبلہ کو نہیں ماننا۔ یہ ہے مولانا حسین صاحب کی تفسیر۔ اس تفسیر پر یہ آتے ہیں جو ان کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ حضور کی خواہش تھی کہ ابھی تحویل قبلہ نہ ہو، فی الحال کچھ عرصے کے لیے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، جیسا پہلے بڑا عرصہ نمازیں پڑھتے رہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو ادھر پسند تو حضور کا وہی تھا، لیکن دینی مصلحت کی خاطر کہ ان لوگوں میں انتشار نہ پیدا ہو، اور ان کے انتشار کی وجہ سے جو نئے نئے اسلام پر راغب ہونے والے ہیں وہ بھٹک جائیں گے، تو سر دست اتفاق کی فضا رہنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ ان کے لیے دنیا بھر کی نشانی میں لے کر آئیں، آپ کے قبلے کو انہوں نے نہیں ماننا، اور نہ آپ نے ان کی بات ماننی ہے۔ وما بعضهم ببعض ان میں اتنی بغاوت ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زجر، اگر آپ ان کی خواہشات پر چلے، یعنی اب قبلہ تو چونکہ بدل گیا بیت اللہ، وہ اصل قبلہ وہ ہے، اب ان کا یہ کہنا کہ بیت المقدس قبلہ ہونا ہے، بیت المقدس قبلہ تو رہا نہیں، اب بیت المقدس رخ کرنا گویا ان کی خواہش پر، ان کی خواہش ہے ان کی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، یعنی اسی بیت المقدس پر قائم رہیں گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یقین آپ بھی اس وقت ناانصاف میں سے ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ زجر تو تب آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ چاہتے تھے کہ ابھی تک تحویل قبلہ نہ ہو،
اس تفسیر کے مطابق یہ آیتیں جو ہیں ان کا ترجمہ تفسیر صحیح بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی ان یہودیوں میں سے، نصارہ میں سے، یعرفون، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں اس نبی کو یا اس قبلہ کو کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح بیٹوں کو پہچاننے میں کسی قسم مغالطہ نہیں لگتا، اس طرح اس خانہ کعبہ کے بیت اللہ ہونے کا ان کو مغالطہ نہیں لگتا، یا محمد رسول اللہ کے سچے نبی ہونے میں ان کو مغالطہ نہیں لگتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر مسلمان ہوئے، بڑے سچے، بہت بڑے اونچے درجہ کے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ واقعتاً آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ہی جانتے تھے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں؟ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس طرح پہچانتے تھے، اس میں مغالطہ نہیں تھا، کتاب کی تعلیم کی بنا پر، جیسا ہم اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کہا بیٹے کے اپنے بیٹے ہونے میں شک تو ہو سکتا تھا، تو ہو سکتا ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں کوئی شک نہیں تھا، جنہوں نے صاف کہہ دیا۔ تو اللہ نے اسی کیفیت کو بیان کیا کہ اس طرح پہچانتے ہیں ان کی سچائی کو جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اولاد کے اولاد ہونے میں شک نہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں، یا بیت اللہ کے خانہ بیت اللہ قبلہ ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ، لیکن انہی اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو حق کو چھپاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ تھی حضرت صفیہ، یہ ایک بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک غزوہ کے اندر یہ گرفتار ہو کر آئیں، کنیز بن کر، باپ ان کا قتل ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آزاد کر کے پھر اپنے نکاح میں لے لیا۔ انہیں کے باپ اور چچا ایک دفعہ آپس میں باتیں کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ سن رہی تھی اسی یہودیت کے زمانے میں۔ تو بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو ان کا والد جو بڑا عالم تھا، تو اس نے ان کے چھوٹے بھائی نے ان سے پوچھا کہ محمد کو آپ نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سچے نبی ہیں؟ تو اگر بالکل سچے نبی ہیں، جو ہماری کتاب میں لکھا وہی ہیں۔ تو پھر چھوٹے بھائی نے کہا کہ پھر ان کو ایمان لے ہی آئیں تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا خبردار، کسی میں جب تک زندہ ہوں ان کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ یہ باتیں ان کی بیٹی سن رہی تھی، اور اسی وقت اسے یقین ہو گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی، اور وہ ایمان اندر ہی اندر لے آئیں، اور بالآخر ان کی سعادت کا سورج چمکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیتیں پہنچ چکی۔ تو ان فریقا منہم، ایک فرقہ ان میں سے ایسا ہے حق کو چھپاتے ہیں، یعنی پتہ ان کو تھا لیکن جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کرتے تھے، وہم یعلمون، جان بوجھ کر۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا۔ فلا تکونن من الممترین، میرے نبی اور نبی کے پیروکاروں کا تم بھی کسی قسم کے اس میں شک لانے والے نہ بنو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل دماغ کو نور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کریم کو ہر مسلمان کو، یا اللہ قرآن کریم کو اپنا دین اور اپنے دنیا کے لیے رہنما بنانے کی سعادت نصیب فرما۔